ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ احمد اور اس کی بہن سارا کو اپنی دادی کے گھر جانا بہت پسند تھا۔ ہر بار جب وہ وہاں جاتے تو دادی انہیں بہادر بچوں کی کہانیاں سناتی جو خزانے ڈھونڈتے، جادوئی جانوروں کی مدد کرتے یا شرارتی جنوں سے لڑتے۔ لیکن ایک کہانی ایسی تھی جو دادی نے کبھی نہیں سنائی۔ جب بھی احمد یا سارا اس کہانی کے بارے میں پوچھتے تو دادی ہلکا سا مسکراتی اور کہتی، کچھ کہانیاں صرف تب نکلتی ہیں جب لالٹین جلتی ہے۔ ایک ہوادار شام جب بادل گرج رہے تھے، احمد اور سارا نے اٹاری میں ایک پرانی گرد آلود لالٹین دیکھی۔ تجسس میں انہوں نے اس کی گرد صاف کی تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکل آیا۔ اس پر لکھا تھا، مجھے رات کو جلانا تاکہ راز کھل جائیں۔ وہ انتظار نہ کر سکے۔ جیسے ہی گھڑی نے رات کے 12 بجائے وہ چپکے سے باورچی خانے میں گئے جہاں دادی نے دیا سلائیاں رکھی تھی اور احتیاط سے لالٹین جلا دی۔ شعلہ روشنی میں دھیرے سے لرزا اور ایک نرم سرگوشی گونجی، رات کو دیکھنے کے لیے روشنی کا پیچھا کرو۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب لالٹین ہوا میں اڑنے لگی اور انہیں آہستہ آہستہ کمرے سے لے کر ہال تک لے گئی جہاں دادی کی پرانی گھڑی لگی تھی جو پرسوں سے بند پڑی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کمرے تک پہنچے جہاں دیواروں پر سائے ناچ رہے تھے۔ لالٹین کی روشنی میں دادی کی پرانی کتابوں کی الماری میں ایک کتاب دکھائی دی جو احمد نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی احمد نے اس کتاب کو پکڑا، سارا نے ایک عجیب چیز محسوس کی۔ سائے اپنی جگہ پر ساکت نہیں تھے بلکہ ایسے گھوم رہے تھے جیسے زندہ ہو۔ اچانک ایک بڑا سایہ دار بلی کی شکل کا سایہ جس کی آنکھیں چمک رہی تھی دیوار سے نکل آیا۔ بلی نے انہیں دیکھا، آنکھیں جھپکائی اور آہستہ سے غار آئی۔ لالٹین نے نرم سرگوشی میں کہا، صرف بہادر ہی آدھی رات کو بلی کو گھر پہنچا سکتے ہیں۔ بلی نے باغ میں لے گئی جہاں باغ کا منظر بدل چکا تھا۔ چاندنی میں چمکتے چاندنی کے پتھر انہیں بڑے پرانے درخت کی طرف لے جا رہے تھے۔ راستے پر چلتے ہوئے وہ درخت کے پاس پہنچے تو سایہ دار بلی نے میاؤں کی، پھر درخت کے تنوں میں ایسے داخل ہو گئی جیسے وہ کوئی دروازہ ہو۔ دونوں کچھ ہچکچائے مگر احمد نے آہستہ سے کہا، ہم یہ کر سکتے ہیں سارا، اور پھر بہادری سے بلی کے پیچھے اندر چلے گئے۔ اندر ایک عجیب سا جنگل تھا جہاں قہر اور روشنی کے نرم جگنو چمک رہے تھے۔ سایہ دار بلی ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھی تھی جہاں ایک چھوٹا سا پرانا صندوق رکھا تھا۔ جب احمد نے اسے کھولا تو اندر ایک آئینہ تھا۔ جب احمد نے آئینے میں دیکھا تو اپنی ہی پرچھائی میں سرگوشی سنی، تمہاری بہادری کا شکریہ۔ پھر بلی آئینے میں کود گئی اور وہاں صرف اس کے پنجے کا نشان رہ گیا۔ اچانک لالٹین کی روشنی بجھ گئی اور وہ واپس دادی کے کمرے میں تھے۔ صندوق غائب ہو چکا تھا۔ دادی وہاں مسکراتی کھڑی تھی۔ کچھ راز صرف بہادر ہی جان سکتے ہیں، انہوں نے کہا۔ جب وہ سوئے تو احمد اور سارا جانتے تھے کہ وہ اپنی آدھی رات کی مہم کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور پھر سے ہر رات جب وہ دادی کے پاس رکتے تو وہی پرانی گھڑی ٹھیک 12 بجے چلنے لگتی۔